بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ ہدایت نہ ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے باطل مذاہب اور فرقے، جو باطل فرقے ہیں موجود ہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ چند ایک نظریات کو ہدایت سمجھا ہوتا ہے۔ مثلاً مرزائیوں نے اپنے ایک خود ساختہ جھوٹے نبی کو مان کر یہ معیار مقرر کیا ہے کہ جو شخص اس ہمارے نبی کو، جو کہ جھوٹا نبی ہے لیکن ان کے نزدیک سچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا قادیانی کو امام مہدی نہیں مانتا، سچا نہیں مانتا، تو وہ ہدایت پر نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر عمل کرنے والا ہو، اور قرآن پڑھنے والا ہو، نیک اعمال اختیار کرنے والا ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے مرزا قادیانی کو امام مہدی نہیں مانا ہوا۔ یہ مرزائیوں کا اب ایک معیار ہے ہدایت کا۔ اسی طرح پھر مرزائیوں کے مشابہ بعض اور بھی ایسے باطل فرقے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چند ایک معیارات بنائے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمارے ان فلاں فلاں نظریے کو نہیں مانو گے تب تک تم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اب یہ لوگوں نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ خود ساختہ معیار بنائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن شریف کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو قرآن شریف سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان سب سے پہلے قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اپنے عقائد درست رکھے۔ تو اس چیز کو ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن شریف میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں کہ باوجود یہ کہ ایک انسان مسلمان بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کر کے جہنم میں جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ رسول کو مانتا ہوں، اسلام کی ہر بات کو مانتا ہوں، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک فرض حکم ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں اور جو فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، ان کو ادا نہ کرنا انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مسلمان ہو جانے سے، کلمہ پڑھ لینے سے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یافتہ تب ہوگا جب تک وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ تو اب ہدایت نہ ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے اپنے جس طرح آپ نے وہ کسی باطل مذہب، باطل دین، باطل فرقے سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے ظاہر ہے پھر والدین بھی اسی باطل فرقے سے ہوتے ہیں، اور اس کے وہ پھر اپنی جماعت کے بزرگوں سے جڑ جاتا ہے، وہ پھر انہیں غلط غلط باتیں بتاتے ہیں۔ جیسے مرزائیوں میں ان کا جو عالم دین ہے اس کی یوٹیوب پر ویڈیو بھی موجود ہے، تو وہ یہ قصہ سناتا ہے کہ ایک خواب سناتا ہے اپنے جھوٹے نبی کے ایک مرید کی، کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ جب ایک احمدی مر جاتا ہے تو اس سے مرنے کے بعد صرف 2 باتوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، 2 باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ کیا اس نے احمدیت کی، قادیانیت کی تبلیغ کی تھی، اور دوسرا یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس نے چندے دیے تھے جماعت کو۔
اگر یہ دونوں باتوں پر عمل کیا تھا تو اسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب اس طرح کی باتیں مرزائیوں کے ذہنوں میں، قلوب میں راسخ کی جاتی ہیں، اور انہیں عادی بنایا جاتا ہے کہ یہ نماز کوئی اتنی اہمیت والی چیز نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ رسول کی اطاعت، قرآن پڑھنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ساری باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرزائیت کی تبلیغ کرو اور مرزائیت کی جماعت کو چندے دیتے رہو، بس یہ دو باتیں اگر آپ میں ہیں تو آپ جنتی ہو۔ اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے مرزائیت کے مذہب میں نماز، روزے کی تلقین بھی کی جاتی ہے، دیگر اسلام کے احکامات کی تلقین بھی کی جاتی ہے، مگر وہ محض دکھاوے کے طور پر ہوتی ہے، ریاکاری کے طور پر، یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو اسلام ہی کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جس طرح کہ ان کے مولوی ہے، ان کا جو عالم دین ہے، اس نے یہ بات کی ہے، تو اس طرح کی باتوں سے اصل میں اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ ان پر تاثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل میں باقی جو نیک اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اس چیز کی ہے، یہ تبلیغ کرو مرزائیت کی، قادیانیت کی، اور چندے دو، چندے دیتے جا رہے ہو، بس کافی ہے۔ تو اس طرح کی خود ساختہ اور باطل عقائد بعض لوگوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں۔ تو لیکن قرآن شریف جب انسان پڑھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے جو مرزائی پیش کرتے ہیں یا جو باطل مذاہب پیش کرتے ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے، ان پر عمل کیا جائے۔ تو اب جیسے کہ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ہدایت نہ ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، ہدایت نہ ملنے کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جس باطل مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے والدین کو جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ والدین کا ایک عملی نمونہ کسی قدر نیکی کا بھی ہو سکتا ہے، والدین کسی قدر نیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا مجموعی طور پر جو ان کا دین ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ باطل باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ حق دیکھیں، یہود و نصارہ کی جو ایک علامت قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ حق بات بھی پیش کرتے ہیں اور باطل بھی پیش کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملا جلا کر پیش کرتے ہیں۔ تو حق بات جب پیش کرتے ہیں تو دوسرے کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں پھر ساتھ ساتھ باطل والی باتیں بھی جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ مرزائیت میں بھی یہ بہت ساری باتیں حق کی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ باتیں باطل بھی شامل کر لیتے ہیں، اس طرح پھر گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہدایت نہ ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے والدین کو فالو کر رہا ہوتا ہے کہ والدین جس مذہب پر ہیں بس وہی سچا ہے۔ ہمارے دادا نے خواب دیکھی تھی، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے خواب دیکھی تھی، ہمارے والدین نے، آباء و اجداد نے خوابیں دیکھی تھیں کہ مرزائیت سچا ہے، سچی جماعت ہے، تو وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ خود سے تحقیق، ریسرچ، مطالعہ، اور قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اپنے مرزا قادیانی کی کتابیں تو پڑھ لیں گے، وہ بھی نہیں پڑھتے، مرزائی تو وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اگر پڑھنی ہوگی تو بس زیادہ زیادہ وہی پڑھ لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پر غور نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس طرح باطل مذاہب جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے گمراہ والدین کی بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں، پھر اپنی جماعت کے جو باطل بزرگ ہوتے ہیں، باطل بزرگ بنائے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، بس انہوں نے جو کہہ دیا وہی آخری بات ہے۔ تو جیسے مرزائیت میں ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو مولوی لوگ ہیں، ان کے جو علماء ہیں، وہ کیا پٹی پڑھاتے ہیں، کیا سبق سکھاتے ہیں کہ جی ہم سچے ہیں، ہم ناجی ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے مسالک ہیں سب 72 فرقے ہیں، سب جہنمی ہیں، سب گمراہ ہیں، سب جہنم میں جائیں گے۔ ان کے مولوی یعنی دوسرے مسلمان ہیں، ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور اس طرح ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، برے برے القابات سے نوازتے ہیں۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، اس لیے ہم آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، 72 فرقے کہتے ہیں، سور اور بندر کہتے ہیں، معاذ اللہ، کیونکہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی۔ اس طرح وہ دلیل بناتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر تو نہیں کہا تھا کہ دیوبندی جو ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ 72 فرقوں میں ہیں، یا بریلوی جو ہیں وہ دیوبندی 72 فرقوں میں ہیں، جہنمی ہیں، یا اہل حدیث مسلک کے لوگ 72 فرقوں میں ہیں، جہنمی ہیں، ان کے علماء سور اور بندر ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر تو بات نہیں کی، لیکن یہ لوگ باقاعدہ نام لے کر بتا دیتے ہیں کہ مرزائیت کے علاوہ، ہماری جماعت کے علاوہ جتنے بھی
مسالک ہیں، فرقے ہیں، سب جہنمی ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا خود ریسرچ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہ چلو جی ہمارے مولوی نے یہ بات کر دی، ہمارے خلیفہ نے بات کر دی تو اس پہ تھوڑا سا تحقیق کر لیں کہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے۔ تحقیق بھی نہیں کرتے، بس اس کو ہی سچ سمجھتے ہیں، کیونکہ جی وہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے والدین نے اس کو سچ سمجھا، ہم نے سچ سمجھا تو بس یہی صحیح ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ تو ہدایت نہ ملنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ایک، کہ وہ انسان جو ہے اپنی گمراہ والدین کو فالو کرتا ہے اور اپنے جماعت کے بزرگوں کو فالو کرتا ہے، ان کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہی معاملہ ہے، عیسائی لوگ بھی اپنے بزرگوں کی بات پر اعتبار کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، یونیورسل نیچرل فینومینا ہے، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو انسان جس مذہب میں پیدا ہو جاتا ہے، فرقے میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہدایت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کو فالو کرو، اپنے والدین کو فالو کرو۔ ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ہے ہدایت یافتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں یہ فرمایا کہ دیوبندی جو ہیں وہ جہنمی ہیں، بریلوی جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام لے کر ان کو جہنمی قرار نہیں دیا۔ تو باقی پھر کہتے ہیں یہ تو قرآن و حدیث میں تو فرقوں کی ممانعت ہے اور فرقے بنانا ہی غلط کام ہے، تو یہ فرقے ہیں چونکہ اس لیے یہ جہنمی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو پھر خود جماعت احمدیہ بھی تو جماعت احمدیہ خود بھی ایک فرقہ ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا ہوا ہے کہ یہ میری جماعت جو ہے یہ فرقہ ہے، اس کا نام اور اس نے لکھا ہے جماعت احمدیہ، یہ نام لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ یہ فرقہ ہے ایک۔ تو یہ بھی فرقہ تو پھر یہ بھی بنا رہے ہیں، تو یہ بھی فرقہ ہے اور باقی بھی اگر فرقے ہیں تو ان میں یہ کیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صرف ہمارا فرقہ صحیح ہے، دوسرے باطل ہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے تو فیصلہ نہیں کیا، یہ انہوں نے مرزائیوں نے خود فیصلہ کیا۔ پھر مرزائیت میں خود ان کے دو بڑے فرقے، لاہوری فرقہ، قادیانی فرقہ۔ اچھا، لاہوری فرقہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کو سچا مانتا ہے، اس کو مسیح بھی مانتا ہے، مہدی بھی مانتا ہے، مجدد بھی مانتا ہے، سارے دعوے مانتا ہے، ہاں صرف نبی نہیں مانتا۔ اس بنا پر قادیانی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو کافر ہیں، لاہوری کافر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک سچا صرف وہی ہے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اب یہ سراسر خلاف قرآن اور خلاف حدیث عقیدہ ہے۔ تو جو ایسا خلاف قرآن اور خلاف حدیث عقیدہ اختیار کرتا ہو وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے، کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ تو ان کے معیارات غلط ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ انسان اپنی باطل جماعت کو فالو کرتا ہے، باطل جماعت کے بزرگوں کو فالو کرتا ہے، اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان خود تحقیق نہیں کرتا، خود مطالعہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، تم غور نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، غور اس پہ کرنا ہوتا ہے نا، قرآن پہ کرنا ہے۔ آپ لوگ جو مرزائی لوگ ہیں وہ مرزا قادیانی کے عقیدوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے جماعت کے باطل علماء اور مولویوں کی باتوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی قرآن پہ غور کرو سب سے پہلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اچھا ان پہ بھی غور نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی بسندی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین نے جو بول دیا بس وہی صحیح ہے، جو ہمارے بزرگ نے جو بول دیا وہی صحیح ہے، اور غور کرنا ہے تو بس انہی پہ غور کرنا ہے، اور غور کر کے ان کی باتوں کو سچ سمجھ لینا ہے۔ قرآن پہ غور نہیں کرنا، قرآن کو نہیں پڑھتے، غور نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے ہدایت نہ ملنے کا کہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ پھر یہ ہے کہ تیسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک زندگی جب گزارتا ہے تو اس کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس میں کچھ گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ برے دوستوں سے اٹھتا بیٹھتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، تو برے لوگوں کی عادات اس میں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک گناہوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اس انسان جو ہوتا ہے۔ تو جب وہ گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے دوست بھی ایسی گناہ گار ہوتے ہیں، وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے یہ چیز نارمل ہے جی، یہ نارمل ہے۔ پھر اس نے سنا ہوتا ہے کہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک قسم کی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو خیر ہے، گناہ کرتے رہیں گے، چلو جی پھر بڈھے ہو جائیں گے، مرنے لگیں گے نا تو پھر ہم بھی توبہ کر لیں گے، اللہ بخش دے گا سارے گناہ۔ اس طرح وہ انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑتا نہیں ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہدایت تو اس چیز کا نام ہے نا کہ اللہ رسول کی
صحیح طریقے سے اطاعت کی جائے، تو وہ انسان اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا، بس دل میں یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اور پھر دو چار واقعات اس کے سنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک انسان نے 100 قتل کیے تھے، اس نے پھر معافی مانگی، اسے بھی اللہ نے بخش دیا، اور اس طرح پھر کوئی عورت تھی جو کہ انتہائی گناہ گار تھی، تو اس نے کسی بلی کو کھانا کھلا دیا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو اس طرح کے واقعات سے اس کو یہ لگتا ہے کہ اچھا مطلب گناہوں کرتے جاؤ، بس کھلی چھوٹ ہے، کھلی اجازت ہے، لیکن بس کبھی کبھار موقع ملا تو کوئی ایک آدھ نیکی کر دی تو شاید اس سے سارے گناہ ہمارے بخش دیے جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہم ہمارے کسی ایک نیکی سے ہی راضی ہو جائے، اور چلو نہیں تو چلو مرنے سے پہلے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم اس وقت توبہ کر لیں گے۔ تو یہ چند باطل خیالات انسان کے دماغ میں، دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ کم فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان روایات کا، ان واقعات کا یہ مطلب نہیں نکلتا۔ ان واقعات پر میں نے اپنی چینل پر دوسری ویڈیوز میں بھی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ تو انسان اس طرح ان واقعات کو کم فہمی کی وجہ سے، پوری طرح سے اس پر غور نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا، وہ ایک دھوکے کا، ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، گناہ کرتے جاؤ، ریلیکس زندگی گزارو، اور کوئی ٹینشن لینے کی، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نیک بنیں، جس کی وجہ سے انسان ہدایت پر نہیں آتا، نمازوں پہ نہیں آتا، نیک اعمال پہ نہیں آتا، برائیوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، وہ بس اسی فلو میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کو محنت کرتا ہے، کماتا ہے، دولت ملتی ہے، تو پھر اسے لگتا ہے کہ میری زندگی تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، میرے پاس تو پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تو دل میں اس کے یہ خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہوا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ رزق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہے، تو چلو راضی ہے، اور میرے ان اعمال کی وجہ سے ہی راضی ہے، حالانکہ میں تو اتنا نیک بھی نہیں ہوں، میں تو گناہوں میں غرق ہوں، گناہ کرنے والا ہوں، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، نیک اعمال بھی نہیں کرتا، پھر بھی اللہ مجھ سے راضی ہے جو مجھے اتنا رزق دے رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کے دل میں ایک غلط فہمی مزید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ ہے، بڑا چہیتا ہے، اللہ اس سے گویا بڑی محبت کرتا ہے، جو اس کے گناہوں کے باوجود اس کو دنیا میں ترقی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک دل میں ایک اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی آرام دہ زندگی کو، خوشحالی والی زندگی کو، ترقی والی زندگی کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گویا خدا اس سے خوش ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ بھی اس کی قلت تدبر اور کم فہمی اور لا علمی کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو، سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ تو رزق ملنا، دنیا میں کسی کا اچھی حالت میں ہونا، اس کے اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا وہ نیک ہے، یہ اس چیز کے ثبوت نہیں ہے۔ تو لیکن انسان جو ہے نا، وہ اس طرح کے باطل خیالات اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو قرآن پڑھتا نہیں ہے نا، غور نہیں کرتا پوری طرح سے، قرآن تدبر نہیں کرتا، لیکن بس وہ کبھی کبھار اس طرح کے واقعات ادھر سے سن لیا، ادھر سے سن لیا، کچھ نہ کچھ جو کانوں میں باتیں پڑتی ہیں اس سے اپنی وہ مفہوم نکال کے سمجھ لیتا ہے کہ بس میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو قرآن میں پھر ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن وہ جس انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، تو وہ انسان اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ وجہ بھی ہے ہدایت نہ ملنے کی کہ انسان علم حاصل نہیں کرتا، گناہوں میں غرق رہتا ہے، اور ایک باطل خیالات کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اگر میرے گناہ ہیں بھی تو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے جب مجھے اس دنیا میں اتنا سب کچھ دے دیا ہے تو میں کیسے یہ توقع کروں کہ مرنے کے بعد مجھے یہ سب کچھ اور اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب اس دنیا میں اتنی کرم نوازی مجھ پر کی ہوئی ہے، مجھے رزق دیا ہے، مجھے آسائش کی زندگی دی ہے، تو میں یہ کیسے تصور کر لوں کہ مرنے کے بعد مجھے یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نہیں دے گا یا اس سے بہتر نہیں دے گا۔ تو یہ باطل خیال، جھوٹا خیال، فریب خوردہ خیال، دھوکہ دہی والا خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس پر اسے صحیح سمجھ لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، جب کہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو ہدایت نہ ملنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بس وہ بڑھاپے تک ساری گناہوں والی زندگی گزار لے۔ تو یہ ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور پھر ایک تیسری چیز، سب سے اہم چیز ہدایت نہ ملنے کی، وہ ہیں برے دوست، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، جس طرح کے انسان کے دوست ہیں اسی طرح انسان کی نیچر بن جاتی ہے۔ برے دوست ہوں گے تو بری باتیں اس کو دیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، بری باتیں تو وہ چیز اس کے اندر آ جائے گی۔
انسان اگر سوشل میڈیا کرتا ہے، اس میں بد نظری کرتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، بری چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ چیزیں پھر اس کے دل و دماغ پر آ جائیں گی، برے خیالات آ جائیں گے. اور یہ بھی ایک بری دوستی ہے. سوشل میڈیا میں اگر وہ بری چیز دیکھتا ہے تو یہ بھی بری دوستی ہے. تو یہ جو برے دوست ہیں یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں. بری چیزیں انسان دیکھتا ہے یا ریئلٹی میں، لائف میں، زندگی میں برے لوگوں سے دوستی لگاتا ہے. برے دوست کون ہوتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو اللہ رسول کی احکامات پر نہیں چلتے، جو گناہوں والی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اسی خیال سے کہ جی ہم تو جی بس ایسے ہی چلتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، معافی مانگ لیں گے جب مرنے لگیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ پھر وہ بھی پھر جو انسان ایسے لوگ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی بھی یہی مینٹلٹی بن جاتی ہے، وہ پھر توبہ نہیں کرتا اور اسے ہدایت نہیں ملتی. تو برے دوست ہیں. قرآن شریف میں بہت ساری متعدد آیات ایسی ہیں جس کے مطابق جہنم میں جانے والے جو لوگ ہیں نا، ان میں ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے برے دوست تھے، جنہوں نے برے دوست لوگوں سے دوستی کی ہوئی تھی، اور وہ ان برے دوستوں کے ساتھ چمٹے رہتے تھے اور اللہ رسول کے اطاعت نہیں کرتے تھے. ایسے لوگوں مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، قرآن سے ثابت ہے. تو یہ وجہ ہے، تیسری بڑی وجہ ہدایت نہ ملنے کی. ہدایت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے دین کا علم زیادہ کرے، قرآن پڑھے، ٹائم نکالے، برے دوستوں کو چھوڑے، بری صحبت کو چھوڑے، برے لوگوں کو چھوڑے، برے خیالات کو چھوڑے، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر بری چیزیں دیکھنا چھوڑے، اپنا زیادہ جو روزانہ کا جو ٹائم ہے وہ دین کی چیزوں پر لگائے، قرآن پڑھنے پہ لگائے، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پہ علماء دین کے خطابات، قرآن کا درس سنیں، ٹھیک ہے، ان کے خطابات سنیں، نیک لوگوں کی باتیں سنیں، بری چیزوں سے اجتناب کرے، برے دوستوں سے اجتناب کرے مکمل طور سے. اپنی جو ڈیلی لائف ہے وہ نیک لوگوں کے درمیان گزارے، ٹھیک ہے. اچھے دوست اگر اسے زندگی میں میسر نہیں ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر علماء دین کو سنیں، وہی اس کے دوست ہیں. علماء دین کو سنیں، ان کے خطابات سنیں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے اچھے نیک علماء جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ان کے چینلز موجود ہیں. بہت سارے علماء ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی محمد اکمل صاحب ہیں، نعمان علی خان صاحب ہیں، فرد ہاشمی صاحبہ ہیں. ان کی چینل پر قرآن کا درس بھی ہوتا ہے، بہت ساری ان کے خطابات اچھے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے علماء اکرام ہیں کہ جن کے، مفتی مینگ صاحب ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت سارے اچھے علماء اکرام آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے. ان کے وہی آپ کے دوست ہیں. انہیں آپ نے دوست بنانا ہے اس طرح سے کہ ان کو آپ نے سننا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو انسان کے اندر گناہ ہے ان کو چھوڑ دینا ہے. گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا. بعض لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا. گناہ ہوتا ہے. گناہ اللہ کی نافرمانی میں. تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی صورت نہیں کرنی. یہ یقین کیسے آئے گا؟ قرآن انسان پڑھے گا نا تبھی آئے گا. جب قرآن نہیں پڑھے گا تو نہیں آئے گا. قرآن پڑھنا ہے اور جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، گناہوں سے بچ کے رہنا ہے، توبہ کرنی ہے اپنے سابقہ گناہوں سے، ٹھیک ہے. اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ اب وہ گناہ ہم نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے. برے دوست ہیں تو ان دوستوں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ دوست کیسے ہی بچپن کے دوست ہوں، گہرے دوست ہوں، ان کو چھوڑ دینے ہیں اگر وہ برے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیز کرنی ہے کیونکہ یہ سارا کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے. اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے تنہا رہ جاتا ہے، سارے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے مثال کے طور پر جو اس کی جس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، اگر سب کے سب ہی خراب ہیں، برے ہیں، بدعمل ہیں، تو ان سب کو چھوڑ دینا، اکیلا ہو جائے. تو یہ اکیلا ہونا، تنہا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ قربانی ہے، یہ ہے قربانی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ کے لیے قربانی دینی ہے نا. تنہائی کی زندگی اگر آتی ہے آپ کے سامنے کیونکہ آپ کے سارے دوست برے ہیں تو چھوڑ دو برے دوستوں کو، تنہائی کی زندگی بسر کرو، اللہ کے لیے قربانی دو. تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دو گے، اللہ کے لیے زندگی بسر کرو گے تو تبھی اللہ راضی ہوگا. تبھی انسان کو جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.